لیکن اللہ کے بعد اگر اس کا کوئی انچارج ہے تو وہ عاصم منیر نہیں ہے، وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، وہ نواز شریف نہیں ہے، وہ عمران خان خود ہے۔ اگر عمران چاہے تو ان لیس دین اے منٹ وہ بنی گالا بھی شفٹ ہو سکتا ہے، وہ انگلینڈ بھی جا سکتا ہے، امریکہ بھی جا سکتا ہے، برطانیہ جہاں مرضی وہ جانا چاہے، جس طرح وہ اقتدار میں بھی آ سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عمران کو وہ سٹیٹس عطا کر رہا ہے جو اس کو ایک طویل عرصے تک ایک بہت تگڑے لیڈر کے طور پہ دنیا یاد رکھے گی۔ اس دفعہ ٹرمنگ آف دا گارڈن نہیں ہونی، اس دفعہ گارڈن نے پہلے صحرا بننا ہے، اور وہ تمام درخت جو تھور کہلاتے ہیں، کیکٹس کہلاتے ہیں، اکاس بیل کہلاتے ہیں، امر بیل کہلاتے ہیں، جو پیراسائٹ پلانٹس ہیں، وہ سب کے سب ختم ہوں گے۔ بہترین شاندار سرسبز و شاداب پودے اگیں گے جو فل آف کلوروفل ہوں گے، فل آف آکسیجن ہوں گے۔ مریم نواز پہ، ان کے والد صاحب پہ بات کرنا ابس ہے، بیکار ہے، دے آر نو بڈیز۔ یقین کریں یہ پولیٹیکل کلاؤنز ہیں۔ سب سے بڑا مجسمہ میں نے پروپوز کیا تھا کہ وہ فائز عیسیٰ کا ہوگا، اللہ مجھے معاف کرے میں پھر اس کا نام لے رہا ہوں۔ ویلکم جی، سیاست ڈاٹ پی کے سے میں ہوں فکار بگا، اور میرے ساتھ موجود ہیں آفتاب اقبال صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر ڈائریکٹ پوائنٹ پر آتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف اس وقت آئسولیٹ کرتی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ احتجاج کا راستہ تھا وہ بند کیا گیا، مذاکرات کے راستے تھے وہ بند کیے گئے، انٹرنیشنل پریشر تھا اس سے بھی جان خلاصی کرا لی گئی ہے۔ عمران خان صاحب کو ایک فیس سیونگ دی گئی، بنی گالا چلے جائیں، ملک سے باہر چلے جائیں گے، 2-4 مہینے نہ بولیں، 6 مہینے نہ بولیں، بہت سے آپشنز رکھے گئے۔ اس وقت کہاں پر سٹینڈ کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف؟ کہاں پر آفرز ہیں؟ واٹ نیکسٹ سر؟ اس کا جواب اگر تو سیاسی چاہتے ہیں آپ تو وہ میں چند فکروں میں گزارش کر دیتا ہوں، لیکن انفارچونیٹلی وقار بھائی اس کا جواب سیاسی ہے نہیں، اور یہ بڑی پیراڈاکسیکل سٹیٹمنٹ ہوگی۔ بہت سے دوست کہیں گے یار یہ کیا بات ہے، سیاست پہ بات ہو رہی ہے تو اس کا جواب، اور سیاست.com پہ بات ہو رہی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ سیاسی نہیں۔ میں اس طرف آتا ہوں، اور یہ مجھے نہیں پتا تھا آپ نے یہ سوال کرنا ہے، رینڈملی کیا آپ نے، میں نے اس کے لیے کوئی ذہنی طور پر تیار بھی نہیں تھا، لیکن چونکہ اس طرح کی باتیں جو ہے نا جس طرح ٹپ آف ٹنگ پہ ہوتی ہیں، تو یہ دل کی بات ہے میری۔ آپ نے بہت ہی ایک ایسی بات کی جو میں سمجھتا ہوں مجھے موقع مل گیا وہ بات کرنے کا جو میرے دل میں ہے۔ سیاسی جواب اس کا یہ ہے، میں لاتعداد مرتبہ یہ گزارش کر چکا ہوں کہ عمران خان کی واپسی، اس کی سیاسی بقا، اس کا سارا سکرپٹ، ویسے تو رب کریم کا یہ معاملہ ہے، لیکن اللہ کے بعد اگر اس کا کوئی انچارج ہے تو وہ عاصم منیر نہیں ہے، وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، وہ نواز شریف نہیں ہے، وہ عمران خان خود ہے۔ اگر عمران چاہے تو ان لیس دین اے منٹ وہ بنی گالا بھی شفٹ ہو سکتا ہے، وہ انگلینڈ بھی جا سکتا ہے، امریکہ بھی جا سکتا ہے، برطانیہ جہاں مرضی وہ جانا چاہے، جس طرح وہ اقتدار میں بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھیے، ہر ایک جانتا ہے، وہ کوئی بڑا ہی بد نصیب ہوگا اور سیاسی طور پہ نہایت کوڑ مغز ہوگا جو اس باریک سی چھوٹی سی سیدھی سی بات کو نہ دیکھ پا رہا ہو، نہ سمجھ رہا ہو کہ یہ سارا کچھ عمران کے ہاتھ میں ہے۔ وہ یہ سب کچھ کرنا نہیں چاہتا۔ اب کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ اس کا جواب سیاسی نہیں ہے، اس کا جواب روحانی ہے۔ یہ عمران خود نہیں کر رہا۔ آپ یقین کیجئے کہ عمران کو اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ وہ بیٹھا ہوا صرف یہ سب کچھ سسٹین کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی مسند، اس کا سنگھاسن، اس کا تخت تاریخ میں بہت تگڑا کر رہا ہے، بہت تگڑا، ایک بہت بڑا تخت۔ گئے وقتوں کے جو بادشاہ ہیں، جو لیڈران ہیں، اور آنے والی دنیا جو رہ گئی ہے، ہمیں تو نہیں پتا کتنی دیر رہتی ہے، اس میں جو بڑے لیڈرز آئیں گے نا، ان کا قد کاٹ ان کی سیٹ اور ان کے کردار سے جانچا جائے گا، ان کے تخت سے، سنگھاسن سے جانا جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عمران کو وہ سٹیٹس عطا کر رہا ہے جو اس کو ایک طویل عرصے تک ایک بہت تگڑے لیڈر کے طور پہ دنیا یاد رکھے گی۔ عمران خان کو
اس بات کا ادراک ہو چکا ہے کہ اس دفعہ تبدیلی نہیں آنی. اس دفعہ جس کو ہم چینج کہتے ہیں نا، وہ بڑی دفعہ میں یہ فکرہ بھی دہرا چکا ہوں، اس طرح نہیں لیکن دوسرے پیرائے میں، کہ کہتے ہیں نا کہ سولوشن آف دا پرابلم. اس دفعہ پرابلم کا وقار غور سے سننا یہ بات، اور میں اپنے ویور سے بھی درخواست کروں گا کہ یہ فکرہ غور سے سنیں، کہ اس دفعہ پاکستان سولوشن آف دا پرابلم کی طرف نہیں جائے گا اپیرنٹلی. عمران کو بھی اس کا ادراک ہے، کچھ اور دوستوں کو بھی ہے جو صاحب علم ہیں، صاحب نظر ہیں. میں تھوڑا سا جتنا کچھ سمجھ رکھتا ہوں، مجھے بھی لگ رہا ہے کہ بات ادھر ہی جا رہی ہے. یہ ایلیمینیشن کی طرف، یہ سولوشن کی طرف نہیں جائے گی، ایلیمینیشن کی طرف جائے گی. آئی ریپیٹ، یہ معاملہ سولوشن آف دا پرابلم کی طرف نہیں جائے گا، ایلیمینیشن کی طرف جائے گا. اس دفعہ درخت کی چھنگائی نہیں ہونی، اس دفعہ ٹرمنگ آف دا گارڈن نہیں ہونی. اس دفعہ گارڈن نے پہلے صحرا بننا ہے، اور وہ تمام درخت جو تھور کہلاتے ہیں، کیکٹس کہلاتے ہیں، اکاس بیل کہلاتے ہیں، امر بیل کہلاتے ہیں، جو پیراسائٹ پلانٹس ہیں، وہ سب کے سب ختم ہوں گے. بہترین شاندار سرسبز و شاداب پودے اگیں گے، جو فل آف کلوروفل ہوں گے، فل آف آکسیجن ہوں گے، جو واقعی باغ اور سرسبز و شاداب باغیچہ کہلانے کے قابل ہوں گے. یہ ایک دوسرا سیناریو ہے. اگر یہ سیناریو جسے میں کہہ رہا ہوں جو فار فیچڈ ہوتا ہے، وہ پولیٹیکل نہیں ہوتا، وہ فزیکل نہیں ہوتا، اسپرچول ہوتا ہے، ہائپوتھیٹیکل ہوتا ہے، اگر اور بلکہ یوٹوپین ہوتا ہے. لوگ تو اسے کہیں گے، وہ جو آیا وہ کہتا ہے، وہ کیا نام ہے اس کا، خواجہ آصف. میں معافی چاہتا ہوں کہ میں ربا روی میں یہ کہہ گیا، یہ اظہار نفرت نہیں کر رہا تھا، شرارتاً کہہ رہا ہوں کہ خواجہ آصف جیسے تو اس کو یوٹوپین بھی کہہ سکتے ہیں. اگر یہ یوٹوپیا صحیح ثابت ہوتا ہے تو پھر عمران جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، چاہے عمران کو کسی حالت میں بھی اب اس قید خانے سے باہر آنا پڑے، کسی حالت میں بھی، وہ جس حالت میں بھی آیا، وہ اس تبدیلی کا کیٹلسٹ ثابت ہوگا. اس پہ غور خود کرتے رہنا، میں نے اتنا ہی بتانا تھا. ٹھیک ہے سر، یہ اس وقت ہیومن رائٹس کی دنیا ہے، یہاں پر آزادی اظہار رائے کی بات ہوتی ہے. آپ اور بہت سے اور جرنلسٹ پاکستان چھوڑ کر چلے گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں، یہ صحرا میں جب نئے پودے نکلیں گے اور پھر بہار آئے گی تو آپ لوگ بھی واپس آئیں گے، پھر جمہوریت کا دور ہوگا. یہ بہترین دور ہوگا. مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان درختوں کی آبیاری میں ہمارا خون جگر شامل ہے؟ بھائی آپ لوگ تو پسینہ بہا رہے ہیں وقار بھائی، ہمارا تو خون جگر ہے. ہم نہیں آئیں گے تو اور کون آئے گا؟ اس کی ہارویسٹ دیکھیں گے، اس کو مزید اس کی تراش خراش کریں گے، اس کے سائے میں بیٹھیں گے. اگر ہم نہ بیٹھے، ہمارے بچے بیٹھیں گے، ہمارے بچوں کے بچے، آپ کے بچے بھی ہمارے بچے ہیں بھائی. اس وقت جو 25 کروڑ آبادی ہے اس کی، اس کے جتنے بھی ینگسٹرز ہیں، جتنے ینگسٹرز ہیں، اور میں دل سے کہہ رہا ہوں، جب سے بلکہ یقین کیجئے میں پردیس میں آیا ہوں، میرے اندر کی وہ جو حب الوطنی ہے نا، وہ ایک آرگن کی شکل اختیار کر گئی، دل کے بالکل ہمسائے میں ایک نیا آرگن بن چکا ہے. تو میں ان سب بچوں کو اپنے بچے سمجھتا ہوں. وہ ان درختوں کا پھل کھائیں، ان درختوں کے سائے میں بیٹھیں، میں سمجھتا ہوں ہماری محنت برابر ثابت ہوگی. ٹھیک ہے، تو وہ میاں صاحب کی طرف سے ایک آواز آتی تھی 10 سالہ منصوبہ بنا لیا ہے اور وہ پایہ تکمیل تک چڑھے گا، مریم نواز ابھرتی لیڈر ہوں گی اس ملک کی، وہ وزیر اعظم بھی بنے گی، تو وہ 10 سالہ منصوبہ پھر مکمل ہوگا، یہ اس کے بعد کی بات ہے. اچھا وقار، ہم بڑی سنجیدہ سی گفتگو کر رہے ہیں، بڑی لاجواب سی گفتگو کر رہے ہیں، اس میں کن کیریکٹرز کا ذکر چھیڑ دیا آپ نے؟ دے ریئلی ڈونٹ پاکستان میٹر. ایک ریاست ہے اور سر اس ریاست کی فیورٹ مجھے اس وقت مریم نواز نظر آ رہی ہیں. پھر سے کہنا. پاکستان ایک ملک ہے، ایک ریاست ہے، اور اس ریاست میں میں ٹی وی اسکرین آن کرتا ہوں تو مجھے فیورٹ نظر آتی ہیں مریم نواز ہیں، اور وہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ مادر ملت ہیں شاید. نو کومنٹ، نو کومنٹ. ٹھیک ہے، بہرحال سر آگے بڑھتے ہیں. تو عمران خان، چونکہ آپ نے تو بڑا اچھا ایک انالیسس کر دیا ہے کہ وہ ان کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہیں تب باہر آ سکتے ہیں. باقی بھی بہار بھی آ جائے گی. مریم نواز کے اوپر آپ بات نہیں کرنا چاہ رہے. عمران نہیں، خان کی
پلیز ڈونٹ گیٹ می رانگ کہ میں بات نہیں کرنا چاہ رہا. مریم نواز پہ ان کے والد صاحب پہ بات کرنا ابس ہے, بیکار ہے. دے آر نو بڈیز. یقین کریں یہ پولیٹیکل کلاؤنز ہیں. یہ تو ناز تھیٹر کے کلاؤنز ہیں. آپ پاکستانی تھیٹر کی بات کر رہے ہیں. ناز تھیٹر ایک چھوٹا سا, تم نہیں شاید جانتے, کوئی محفل تھیٹر, ناز تھیٹر, تماثیل بہت بڑا نام ہے. یہ تو چھوٹے سے تھیٹر کے چند کیریکٹرز ہیں, کمیڈینز ہیں بیچارے. تو لیٹ them پرفارم. ان کا یہ پیریفری میں آپ کو کہیں فٹ نوٹس پہ بھی نہیں ملیں گے. اور انقریب اللہ نے چاہا, اللہ کو اگر پاکستان کی بہتری منظور ہے, اور اگر اب بھی, جو کہ نہیں لگتا مجھے, آپ پوچھ سکتے ہیں کہ جی آپ کو کیوں نہیں لگتا, یہ خوش خیالی کیوں ہے, کہ اگر اب بھی پاکستان کی بہتری نہیں اللہ کو منظور, تو پھر جوں کا توں چلتا رہے گا سلسلہ. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ تبدیلی آئے گی. اللہ, کیونکہ ہمارا لاک اللہ نے لگا رکھا تھا. ہمارے جرائم بہت زیادہ ہیں بکار بھائی. ہمارے گناہ تو تھے ہی, ہمارے جرائم بہت زیادہ. آپ دیکھ لیجئے کہ اخلاقی طور پر سب سے زیادہ گراوٹ زدہ معاشرہ ہمارا ہے. سب سے زیادہ ڈاؤن ٹروڈن اس وقت ہم ہیں. کہ لوگ رو رہے ہوتے ہیں پانی کو, لوگ ترس رہے ہوتے ہیں پیسے کو, اناج کو, گھر بار کو, خوشی کو. ہر چیز کا انڈیکس ہمارا بہترین ہے. ہمارے پاس اگر نہیں ہے تو اخلاقیات کی کمی ہے. اخلاقی طور پر ہم تھرڈ کلاس ہیں. تو یہ جو کچھ ہم فیس کر رہے ہیں نا, یہ منطقی انجام ہوتا ہے ہم جیسے معاشروں کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کفارہ ادا کرنا شروع کر دیا ہے. یہ کفارہ 8 فروری کو بھی ادا کیا گیا, 26 نومبر کو بھی ادا کیا گیا. لا تعداد مواقع ہیں یہ کفارہ قوم ادا کر رہی ہے. اور اس میں کسی پی ٹی آئی شی ٹی آئی کا ذکر نہیں کر رہا بالکل. اور آپ کو پتہ ہے کہ میرا پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق نہیں, میرا خان کے ساتھ تعلق ہے. اور خان کے چاہنے والے بے شمار نان پی ٹی آئی کیریکٹرز موجود ہیں. اللہ اللہ کر کے تو ہمیں ایک بندہ ملا یار, جو بندہ, جس کو بندہ کہتے ہیں, جس کو دیکھ کر رش کرتے ہیں میرے جیسے لوگ. تو اگر اللہ کو منظور ہوا تو یہ تبدیلی راؤنڈ دا کارنر ہے. اس وقت پھر یہ سارے لوگ جو ہیں شرمندہ ہوں گے, سب کے سب. یہ شرمندہ گروپ ہوگا ایک. میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک آئیڈیا پروپوز کیا تھا کہ ہم ایک میوزیم آف ڈیموکریسی بنائیں گے, جس میں مجسمے رکھیں گے ان کیریکٹرز کے. مطلب پروپوز کیا تھا کہ ایک ورچوئل مجسمے ہو سکتے ہیں کہ لوگ تاکہ کلک کریں تو فوراً جا کے دیکھیں ان کی لائف ہسٹری, ان کی ڈیٹیلز. سب سے بڑا مجسمہ میں نے پروپوز کیا تھا کہ وہ فائز عیسیٰ کا ہوگا. اللہ مجھے معاف کرے, میں پھر اس کا نام لے رہا ہوں. تو اس کا سب سے کیوں کہ بعض اوقات آپ کی حیثیت جو ہے نا وہ ڈٹرمن کرتی ہے, آپ کی حرکت, آپ کے ایکٹس ڈٹرمن کرتے ہیں کہ اس کوگمائر میں, اس گٹر میں, اس ڈنجن میں دھکیلنے والوں میں سر فہرست میں سمجھتا ہوں وہ شخص تھا کہ اللہ نے اس کے ہاتھ میں یہ سارا کچھ کر رکھا تھا. تو ٹھیک ہے, وہ اس کا حساب کتاب اللہ کو دے گا. آرمی چیف صاحب کو حقیقت نہیں بتائی جا رہی, پوری حقیقت سے انہیں آگاہ نہیں کیا جا رہا. کمنٹس کر دیں گے کہ کیوں نہیں آگاہ کیا جا رہا, اور آرمی چیف صاحب سے حقیقت چھپانا کیا ممکن ہے؟ بھائی ہر بادشاہ کے ساتھ یہ ہوتا ہے, ہر بادشاہ کے ساتھ یہ ٹریجڈی ہوتی ہے. آپ یقین کریں ایک چھوٹی سی کمپنی اگر آپ اپنی رن کر رہے ہیں, چھوٹی سی ایک آرگنائزیشن جس کے آپ ہیڈ ہیں, تو آپ اس کے بادشاہ ہیں. اور آپ بلیو کریں کہ بہت ساری باتیں آپ تک پہنچنے نہیں دی جاتی. او نہیں یار صاحب دا موڈ نہ خراب ہو جائے, او نہیں جی نہیں, ہماری اپنی ویسٹڈ انٹرسٹ کا تقاضا ہے کہ ہم صاحب کو ہر چیز نہیں بتائیں گے, تو صاحب ڈیمورلائز نہ ہو جائے کہیں, ہمارے اوپر نہ سارا وہ مدعا آ جائے, اور وہ جو ایک مومنٹم ہے وہ رک نہ جائے. تو یہ سارا کچھ ہوتا ہے. مجھے یقین ہے کہ ہر بادشاہ کی طرح مجھے یقین ہے کہ ٹرمپ کو بھی ساری باتیں نہیں بتائی جاتی ہوں گی, ایلون مسک کو بھی ساری باتیں نہیں بتائی جاتی ہوں گی. جو ادارے کا سربراہ ہوتا ہے اس کی, میں کہتا ہوں نا کہ ہر عہدے کی ایک کامیڈی ہوتی ہے اور ایک ٹریجڈی ہوتی ہے. یہ اس کا ٹریجڈی پارٹ ہے, ٹریجک پارٹ ہے. بس آفتاب اقبال صاحب, آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے اللہ علیہ کے بعد. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں Siyasat.pk بھی فیس کر رہا ہے, جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین, ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے.
मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।